مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ خدا کے جو خادمین ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیوں کرتے ہیں۔ تو جب ہم سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بھی خدا کا خادم جب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آپ بیماری سے رہائی پاتے ہیں، بدروحوں سے رہائی پاتے ہیں، پریشانیوں سے رہائی پاتے ہیں۔ اگر آپ نے گناہ کیے ہوں تو گناہ کی معافی بھی آپ کو خدا کے خادم کے وسیلے سے ملتی ہے۔ آپ کو خداوند کے خادم جب آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، آپ انوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ جب خدا کا خادم آپ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آپ روح القدس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہاتھ رکھنے سے ہوتی ہیں، تو یہ خداوند کے کلام میں سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو حوالے بتاؤں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کیا خداوند کے کلام میں ہیں یا میں نے ویسے ہی آپ کے ساتھ بول کے یا زبانی کلامی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میں خداوند کے پاک کلام میں سے ان حوالوں کو بھی بتاؤں گا، اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہاتھ رکھنا خداوند یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں خداوند کے کلام میں سے، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 40 آیت۔ اس میں خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ پھر ہم جب اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 12 آیت پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے: اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ پھر بینا ہو۔ پھر ہم جب یعقوب کا خط اس کا 5 باب اس کی 14 آیت پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے: اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے ان کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ تو جب خداوند کا کوئی خادم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا تو آپ بیماری سے آزادی پاتے ہیں، آپ کے اندر شفا منتقل ہوتی ہے، پھر آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ جو خادم کے ہاتھ رکھنے سے خداوند آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو وہ معافی کب ملتی ہے؟ جب آپ اپنے دل کو بدلتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے سر پہ جب خادم ہاتھ رکھتا ہے تو آپ کے اندر جو بھی بیماری ہوگی وہ جاتی رہے گی، اور آپ کے جو گناہ ہوں گے خداوند ان کو بھی دھو کے پاک اور صاف کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ جب پولس رسول نے جب ساؤل تھا تو وہ جب اس نے ادھر میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھا نا، اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 12 آیت۔ تو اگر آپ یہ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب جب پڑھیں گے نا تو ادھر خداوند نے حنانیہ کو جب کہا نا تو ادھر کہا کہ ساؤل نامی ایک شخص وہ دعا کر رہا، تو جب تم اس کے لیے دعا کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ بنائی پائے گا۔ اور جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے ہاتھ رکھا تو وہ بنائی پا گیا اور روح القدس سے بھر گیا۔ تو جب ایک خادم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پہلی بات ہے کہ آپ شفا پاتے ہیں، یعنی کہ خادم کے ذریعے آپ کے اندر شفا منتقل ہوتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، اور خدا کا روح اس کے ساتھ متفق ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے اندر شفا پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کسی خاص کام کو کرنے کے لیے جب آپ کو چنا جاتا ہے تو تب بھی آپ کے سر پہ خادم اور بزرگ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 2 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں رخصت کیا۔ جب رسولوں نے یعنی کہ جو ساؤل تھا، یعنی کہ جو بعد میں پولس رسول بن گیا، رسول اعظم بن گیا،
تو اس کو خدمت کے لیے جب انہوں نے چنا تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، روزہ رکھ کے دعا کر کے، اور خدا کے روح نے کہا کہ ان کو میرے لیے میرے کام کرنے کے لیے بھیجو۔ تو آپ جب بھی آپ کو خداوند کسی خاص کام کو کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو تب بھی آپ کو خادموں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کے لیے دعا کریں، اور آپ کو روح القدس کی رہنمائی سے آپ کو اس کام کے لیے بھیجیں۔ اور تیسری اور آخری بات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ ہاتھ رکھنے سے آپ کے اندر برکت کو منتقل کیا جاتا ہے، روح القدس کی نعمتیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ سارے حوالے مجھے نئے عہد نامے میں سے دے دیے ہیں، تو پرانے عہد نامے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو نا وہ ڈبیٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور شوق ہے، تو میں اس لیے پرانے عہد نامے میں سے بھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ استثنا کی کتاب اس کا 34 باب اس کی 9 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو ادھر لکھا ہوا ہے، اور نون کا بیٹا یشوا دنائی کی روح سے ممور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل کو اس کی بات مانتے رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تو جب موسیٰ نے یشوا پہ ہاتھ رکھا، خداوند نے جب موسیٰ کو کہا کہ یشوا پہ ہاتھ رکھو، تو وہ کیا ہوا، وہ روح القدس کی یعنی کہ جو ان سی برکتیں تھیں وہ اس میں آتی رہی، اور وہ بنی اسرائیل کا حاکم بھی ٹھہرا، اور خداوند نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کیا، لیڈر کے طور پہ بھی، اور روح القدس سے بھی وہ ممور تھا۔ اور پھر جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 19 باب پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے، جب پلوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اب جب کوئی خادم آپ کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے اندر روح القدس کی برکتیں آتی ہیں۔ جب روح القدس کی برکتیں آتی ہیں تو بیماری کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے اندر تو روح القدس آ جاتا ہے۔ جب روح القدس آ جاتا ہے تو خداوند کے آپ مقدس بن جاتے ہیں، یسوع آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ جب یسوع آ جاتا ہے تو کوئی بیماری، پریشانی، تکلیف، مشکل ہمارے اندر ٹھہر نہیں سکتی۔ تو یہ ہاتھ رکھنا کیوں ضروری ہے، یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خادم لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیوں کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اپنے مسح سے، اپنے جلال سے اور اپنی معموری سے بڑھاتا جائے، اور خداوند میں آپ اسی طرح بڑھتے جائیں۔ اگر میسیج اچھا لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ آمین۔